بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اس عقیدہ میں فرق آ جائے تو آدمی اپنا ایمان کھو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، تو پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت مسلمہ کا متفقہ طور پہ رہا۔ تاریخ اسلام کے کسی دور میں بھی اس عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں ایک شخص مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جو خط لکھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سٹارٹ کے الفاظ لکھے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ من رسول اللہ الا مسلمہ کذاب، یعنی خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جھوٹے نبی کو کذاب کا لقب دیا۔ یہ اس کو پھر صحابہ کرام نے جنگ یمامہ کے جنگ ہوئی اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف، اور جنگ یمامہ میں ہمارا بہت نقصان بھی ہوا۔ بڑے صحابہ کرام جن میں بدری صحابہ بھی تھے وہ بھی شہید، حفاظ کرام تھے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر کے ہی صحابہ کرام نے دم لیا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی تاریخ کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی بہروپیہ، کوئی نہ کوئی جھوٹا آدمی، انہوں نے اپنے نفس کی خاطر کسی کے کہنے پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگ آئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی شامل ہے، اور وہ خاص جنہوں نے بے شمار ہمارے مسلمانوں کو ان کا ایمان لوٹا اور ان کو اپنے جال میں لیا، تو ان کے بارے میں سرکار کا یہ فرمان ہے کہ وہ دجال اور جھوٹے کذاب ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بر صغیر میں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں انگریز جو تھا، اگر آپ فتنہ قادیانیت یہاں پہ آیا، اگر آپ نے فتنہ قادیانیت کی جھوٹے مدعی نبوت کا جس نے بنیاد رکھی، یہ قادیانیت کی مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بانی تھا قادیانیت کا، تو اگر آپ نے فتنہ قادیانیت کو سمجھنا ہو کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کیوں فتنہ قادیانیت آیا، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، تو اس کے لیے آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر سمجھنا، پڑھنا، جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کو فتنہ قادیانی سمجھ نہیں آئے گا۔ ایکچوئل ہوا یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان جو تھے وہ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے، شہادت طلب کرتے تھے۔ انگریز بہت پریشان تھا ان مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے، تو ان کا تھنک ٹینک بیٹھا، تو اس تھنک ٹینک نے یہ جو رپورٹ دی وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ وہ ایک رپورٹ کا نام ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ تو اس میں انہوں نے صاف کہا کہ صاحب یہ جو مسلمان ہیں یہ جذبہ جہاد جو کرتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دو چیزوں انہوں نے ہدف بنائی انگریز نے۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2 مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت و عقیدت و احترام ہے وہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس چیزوں کے لیے انگریز نے تھنک ٹینک بنایا،
تو تھنک ٹینک نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ ان کے ہاں ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے جو یہ کلیم کرے کہ وہ نبی ہے. جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، تو کیا ہوگا، جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ سارے جتنے بھی ہو سکے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. پہلی امت جو امت محمدیہ یہ کمزور ہو جائے گی. اب مسلمان نئے نبی کے احکام، حالانکہ نبی اس وقت آتا ہے جب یا اس کی جو پہلے نبی کی کتاب ختم ہو چکی ہو، یا اس کی تعلیمات ختم ہو چکی ہوں، یا پوری امت جو ہے گمراہی پہ اکٹھی ہو گئی ہو. یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. ہماری کتاب قرآن مجید اللہ نے وعدہ یہ محفوظ ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے پاس موجود تھی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، روشن تعلیمات، یہ بھی ہمارے پاس موجود تھی. تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو انگریز نے ایک بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تیار کیا، جس نے سٹیپ بائی سٹیپ، حالانکہ نبی کبھی بھی سٹیپ بائی سٹیپ اعلان نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، میں فلاں، نہیں. وہ نبی جو ہے وہ اچانک اور یکدم اعلان کرتا ہے کہ میں نبی. تو مرزا غلام احمد قادیانی سب سے پہلے ایک عالم کے روپ میں آیا، نام نہاد عالم کے روپ میں. اس نے چھیڑ خانی کی عیسائیوں کے ساتھ، مناظرے کیے. وہ دور جو تھا مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا. اس نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے. اب یہ لوگ مسلمان سادہ لوگ جو تھے، ان پڑھ جو تھے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ صاحب یہ چونکہ عیسائیوں کے ساتھ، یہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا خیر خواہ ہے. لہٰذا جب اس نے گراؤنڈ تیار کر لی مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو اس کے بعد کیا کیا، یہ اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کی کتابوں میں نبوت کا دعوے ہمیں جا بجا جگہ جگہ ملتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا ایمان لوٹنا شروع کر دیا. بے شمار مسلمان سادہ لوہی میں جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار قادیانی ہو گئے، اور اس طرح ان کا امت مسلمہ سے تعلق ختم ہو گیا. قادیانی حضرات کے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس قدر دل آزار اور گستاخانہ ہیں کہ میں اس چھوٹی سی نشست میں مختصر وقت میں ساری تفصیلات بیانی. یہ ساری چیزیں جو تھیں 1974 کے میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. اس کے بعد قادیانی حضرات پہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ لٹریچر تقسیم نہیں کریں گے، مسلمانوں کا ایمان نہیں لوٹیں گے، اور بالخصوص شاعر اسلامی استعمال نہیں کریں گے. اب قادیانیوں نے اس کے خلاف پاکستان میں تعزیرات پاکستان میں قانون بنا 298C، جس کے تحت اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کہے یا وہ شاعر اسلامی استعمال کرے، دین اس پہ 3 سال قید ہے. یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے. اچھا، اس کے بعد قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ جا کے کہنے لگے جی ہمیں مسلمان تنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا تنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ جناب ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دیواروں ہم لکھتے ہیں کلمہ اس پہ اپنی عبادت گاہ پہ، اپنے گھروں کے بعد، یہ پولیس کو لاتے ہیں اور کلمہ ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کلمہ کو لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ پرچہ درج کروا دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ریٹ پٹیشن ان کی منظور کی اور کہا کہ دلائل کے لیے نوٹس جاری کر دیے. مسلمانوں کی طرف بھی وکلا آئے، قادیانیوں کی طرف سے بھی جید بہت بڑے پڑھے لکھے لرنڈ وکلا پیش ہوئے، اٹارنی جنرل پیش ہوئے. یہ غالباً 4-5 دن یہ سماعت اس کی ہوتی رہی. تو سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان تھے، شفیع الرحمان، جسٹس قدیر چودھری، جسٹس ولی محمد، جسٹس سلیم اختر، اور اس طرح شاید ایک اور نام. تو یہ 5 ججوں کا جو فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو PLD جسے SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو، اس کے 1993 یہ سہیل الدین بنام سرکار کے نام سے پیج نمبر 1718 پہ یہ موجود ہے. تو سپریم کورٹ یہ آخری فیصلہ جو قادیانی، اس سے پہلے ہائی کورٹس نے، مختلف ہائی کورٹس نے، پنجاب ہائی کورٹس نے، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ سے، کوئٹہ میں پشاور ہائی کورٹ، یہ مختلف فیصلے دیے. لیکن آخری فیصلہ جس نے قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھونک دیا وہ ہے سپریم کورٹ کی یہ فیصلہ جس کا میں آپ کو ریفرنس دیا. اس سپریم کورٹ نے فیصلے میں
سپریم کورٹ نے قادیانی جو عقائد ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی کتابوں کے اقتباسات اپنے ججمنٹ میں دیے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خطرناک ہے، جو ہم جب بات کرتے ہیں تو قادیانی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سنیں، آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ میں جس جگہ بھی بات کرتا ہوں، میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، بلکہ بعض قادیانی کو تو یہ بھی نہیں پتا، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ مسیح یہ مہدی ہے، ان کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ صاحب وہ نبی کلیم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ پہ وحی اترتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سٹیپ آگے جا کے مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اب مرزا قادیانی کا جو بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ اب یہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 2 محمد اس دنیا میں آنے ہیں، اور دونوں محمد جو ہیں وہ آگے ہیں۔ پہلے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں تشریف لائیں، اور دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی پہلے والی ان کی شکل و صورت، وہی معجزات، وہی کمالات، وہی خصوصیات، نعوذ باللہ وہ لے کے مرزا غلام احمد قادیانی شکل میں قادیان میں آئے۔ اب قادیانیوں کی اسی کتاب میں ایک کوٹیشن اور سنیے کہ لکھا کہ پس مسیح موعود، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول، نو، وہ کہتے ہیں جب ہے ہی وہ محمد ہے تو اس لیے ہمیں کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں، یہ کلمہ موجود ہے، 2 محمد پہلے آگے، یہ دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ محمد رسول، اس لیے وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اسی طرح اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم قادیانی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری کتاب، جب انہوں نے کتابیں نہیں، کوئی قادیانی پوری دنیا میں سنگل ون، میرا چیلنج ہے کہ کسی قادیانی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کتابیں پڑھنے کا ان کو یہ نہ شوق ہے، نہ ان کو یہ موقع ملا ہے، نہ انہوں نے کوشش کیا۔ خدا کے واسطے آپ آئیں، مرزا غلام احمد، ہم جو بات کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ہماری بات تو سنیں، غور کریں، نکالیں کہ آپ کو پابندی لگائی ہے کہ یہ کتابیں نہیں پڑھنی، آپ کی ویب سائٹ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ حقیقت الوحی میں کیا لکھا، وہ تو خود کہتا ہے، کلمۃ الفصل دیکھیں، اس کے مریدوں نے اس کو کیا کہا، وہ محمد رسول اللہ۔ سپریم کورٹ نے یہ ساری کوٹیشن جو اس متعلقہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں سے یہ اقتباسات لے کے اپنی ججمنٹ میں دے دی۔ ججمنٹ میں دینے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں یہ توہین رسالت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں محمد رسول، آپ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ہم گناہ گار، کو مسلمان گناہ گار ہے، تھوڑا سا نمازیں کمی ہے، روزوں کی کمی ہوگی، جب اعمال کی کمی ہوگی، گناہ گار، لیکن آپ یہ بتائیں کوئی مسلمان پوری دنیا میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ آپ ایک شخص ہے جس کی نہ شکل نہ عقل نہ کوئی بات، کبھی آپ اسے کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ؟ یہ کون مسلمان برداشت کرے گا؟ آپ اس کو لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، آپ اس کو خطبات سناتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ۔ جب یہ بات مسلمان سنتا ہے، مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت و عقیدت و احترام کا معاملہ رکھتا ہے۔ وہ گناہ گار صحیح، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جان قربان کرنا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے ایک عام مسلمان، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، اس نے صرف سنا کہ میرے سرکار یہ میرے شفیع و مذنبین ہیں، یہ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے۔ وہ نبی، ہر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لامحدود وفاداری، لامحدود اور بے پناہ اور غیر مشروط وفاداری، لامحدود محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا
اس کا غصے میں آنا، ایگریسو ہونا، آپ کا بائیکاٹ کرنا، آپ کے ساتھ ہارش گفتگو کرنا، یہ اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ اس کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ، آپ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر تو دیکھو یار، اب لکھو گوگل پہ مرزا غلام احمد قادیانی، امیج پہ جا کے تصویر دیکھو یار، اس کو آپ محمد رسول اللہ منوانا چاہتے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کھاؤ یار۔ آپ مسلمان کے سامنے کریں گے، مسلمان لڑے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ صحیح، اس کی دینی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی کہ پھر آپ ڈھیٹ ہو کے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو مرزا غلام احمد جس کے آپ پیروکار ہیں، وہ تو اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اس لیے نہیں کرتا کہ شاید آپ میری بات نہ، لیکن میں تو سپریم کورٹ کا ریفرنس دوں کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ ساری چیزیں اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے لیے کیا مصیبت ڈال گیا۔ وہ اگر آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے، اگر سپوز نہیں سمجھتے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، لعنت بھیجیں مرزا غلام احمد قادیانی پہ، آپ آئیں، آپ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی میں مرزا کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا، اور دوسری طرف اب مرزا قادیانی کے پیروکار وہ تو اپنی کتابوں میں لکھ گیا کہ میں محمد رسول، آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ پڑھنی، اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کو من و ان تسلیم کرنا، یہ آپ کا فرض ہے قادیانی کتابوں کی روح سے۔ اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہیں غلط کھڑے ہیں۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، آپ نے کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیں گے کہ کس کو کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ کو بتایا کچھ تھا، ہوا کچھ ہے۔ بتایا کہ مرزا قادیانی مہدی ہے، نو مہدی نہیں، مسیح موعود نہیں، وہ آگے گیا، اس سے آگے گیا، اس سے آگے گیا، اس سے آگے گیا، 206 دعوے کیے، آگے آخری کہا میں محمد۔ اب مرزا آپ جائیں، آپ کو قادیانی مربی حضرات جو ہیں وہ آپ کو مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں دیں گے۔ میں آپ کو کتاب کا ذکر کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ مثلا کتاب کا نام ہے تذکرہ، وہ مرزا قادیانی کی جتنی وحیاں اس میں وہ شامل ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب کسی مسلمان سے جو ایک کہہ لیں لے مین ہے، جس کو دین کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، جس کو شاید نماز بھی نہ پڑھنی صحیح آتی ہو، اب اس مسلمان سے پوچھیں کہ صاحب یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین کون ہے؟ وہ آپ سے کہے گا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن اس تذکرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جب مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، اب وہ مرزا بشیر احمد یہ پہلے لکھ چکا ہے کلمۃ الفضل میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ قرآن مجید جو اٹھا لیا تھا سارا، یہ دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا۔ اب دیکھیں وہ جب قادیانی کی یہ کہیں گے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، انا اعطیناک الکوثر سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، والضحیٰ واللیل اذا سجا سے مراد مرزا قادیانی، یاسین و طٰہٰ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، کہاں جائیں گے؟ کیا ہم سے کہاں تک ہم برداشت کریں آپ کی باتیں؟ غلط بات ہے، یہ لکھا ہوا اس نے، دیکھیں پڑھیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ مرزا قادیانی کے۔ اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اسی میں لکھا کہ ایک دفعہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، یعنی مرزا غلام قادیانی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو اس میں کیا، اس میں ایک وحی دی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اب دیکھیں کو خدا کا خوف کھائیں کہ قرآن مجید پڑھتے یہ قرآن مجید کا کس سپارے میں ہے، یہ قرآن مجید کا کس رکوع میں ہے، یہ کس کا قرآن مجید ہے جس میں یہ آیت آ گئی کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اور 3 شہر لکھا گیا کہ 3 شہروں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 قادیان۔ ہمیں یہ بتا تو دو نا کہ قادیان کا نام قرآن مجید، جب آپ یہ لٹریچر تقسیم کریں گے، مسلمان اس کی دینی غیرت و حمیت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے مسلمان آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ سچے کیا کریں؟ لڑیں، قتل کریں، ماریں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کیا زیادتی، حقوق تو ہمارے چھینے گئے، آپ ہمارے محمد رسول اللہ کا تاج مبارک چھین کر آپ مرزا قادیانی کے سر پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ، یہ زیادتی ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ
تعصب کے بغیر اینک اتار کے میری کتابیں کسی کی کتابیں نہ پڑھیں. اب ممکن ہے کہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف پہلے ہی ہے. نو، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، اس کے بعد مرزا لائبریری میں جائیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ بڑے تعصب کے بغیر آرام سے، محبت سے، پیار سے دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا. آپ کو آپ جب قادیانی ہوئے تھے، آپ کے باپ دادا قادیانی، تو کیا لکھا تھا اس میں؟ آپ کو کیا کہ مادی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ زیادتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر قادیانی کو مرزا غلام احمد قادیانی جو میں باتیں جو ریفرنس پیش کی ہیں، اگر آپ مجھے ایک ریفرنس بھی آپ مجھے کہیں کہ یہ غلط ہے، میں آپ کا مجرم ہوں. میں تو ان کی کتابوں، مرزا غلام احمد کی کتابیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی قادیانی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ کسی قادیانی سے یہ تو پوچھ لیں کہ سر آپ مجھے میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا ہمسایہ ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کی شادیوں میں، آپ کے مرگ میں شامل ہوتا ہوں، لیکن آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ شاید وہ قادیانی کہے گا جی ہم آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایک سٹیپ آگے آیا. اس نے آپ کو، وہ کیا کہتا ہے مسلمانوں کو، جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ، اس کی ماں جو ہے وہ طائف ہے. یہ بہت بڑی گالی مسلمانوں کو دی ہے مرزا غلام احمد. جو لوگ قادیانیوں کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ماں کے متعلق، ان کی والدہ کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ابیوز کیا، جو گندی گالی دی ہے، یہ اس کو پہلے سوال کریں ان سے کہ آپ نے یہ ہمیں کس بنیاد پہ یہ گالی دی ہے. میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کو اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند آتی ہیں. جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں ان کے قرب حاصل ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ جائیں گے کسی کوئلے والی دکان پہ، تندور پہ جاتے ہیں جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، کوئلے والی دکان جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے اگر وہاں بیٹھیں گے تو دھواں آپ کے ناک میں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اگر آپ جائیں گے خوشبو والی دکان پہ، عطر والی دکان پہ، تو کیا ہوگا کہ آپ کو خوشبو آئے گی، آپ کا دماغ، آپ کا دل معطر ہوگا خوشبو سے. یہی معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی حالت خوشبو والی. اگر آپ بد عقیدہ قادیانیوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ دھواں آپ کے ایمان کو کالا کرے گا، آپ کا دل سیاہ کرے گا. وہ تبلیغ ایسی آپ کو کرے گا کہ جس سے آپ کے نظریات کو فرق آ سکتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ کسی قادیانی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تک کسی قادیانی کے ساتھ آپ گفتگو نہ کریں جب تک آپ کا رد مرزیت پر، تحفظ ختم نبوت پر آپ کا مکمل آپ کو دسترس حاصل نہ ہو جائے. مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد آپ قادیانیوں کو دعوت اسلام دیں، ان کو بتائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ کی کوشش سے ایک قادیانی بھی واپس آ گیا، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن آپ کی شفاعت فرمائیں گے. اسی طرح اگر کوئی ہمارا مسلمان کسی قادیانی سے لالچ کی بنیاد پہ ان سے ویزا لے کے، ان سے لڑکی لے کے، ان سے نوکری لے کر، ان سے پیسہ لے کر، ان سے کوئی فارم فل اپ کر دیتا ہے، قادیانیوں کے بھی میں قادیانی ہوتا ہوں، تو یاد رکھیے جو شخص قادیانی ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کا تعلق پھر دیکھیں، جو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پہلے جس نبی کے بھی پیروکار تھے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ٹھیک، ورنہ وہ کافر. ٹھیک، آگے چلیں، آگے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے مسلمان، اگر وہ نہیں تو وہ فارغ.
آگے چلیں، آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ مسلمان، جو نہیں آئے گا وہ غیر مسلم۔ اب یہاں نبوت بند ہے، قیامت تک، قیامت کی صبح تک یہ بند ہے۔ آخری نبی حضور علیہ السلام، قرآن مجید آخری کتاب، امت یہ آخری۔ اب اگر آگے نبی آتا ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی اگر کہتا ہے یہ میں نبی ہوں، تو اس شخص کا محمد رسول اگر وہ اس کو بیعت کر لیتا ہے، اس کا حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزائی دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ ساری زندگی قادیانیوں کے ساتھ میری گزری ہے مناظروں میں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں جس پہ وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ نے کہا جی نبوت جاری ہے، نبوت رحمت ہے، جاری رہنی چاہیے، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو مرے ہوئے جہنم واصل ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ 1908 میں مرا، یہ تو یہ چل رہا ہے 2019 چل رہا ہے، تو غالباً یہ 100 سے اوپر چلا گیا۔ اب 100 سال کے عرصے میں یہ آگے نبی کون آ رہا ہے؟ آپ نے تو ختم کر دیا مرزا غلام احمد قادیانی پہ۔ خود کئی قادیانیوں نے دعوے کیے ہیں، غفار جنبہ جو اس نے دعویٰ کیا، اور لوگوں نے آپ نے ان کو نبی مانتے نہیں، اس لیے آپ نے مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اگر نبوت جاری ہے تو غفار جنبہ کو مانیں۔ اور ایک بات، یہ 1400 سال کا جو عرصہ ہے صحابہ کرام سے لے کے اور مرزا غلام احمد قادیانی تک، اس دور میں 1450 سال میں نبوت کیوں بند رہی؟ اس کا مطلب یہ سارا دور رحمت سے خالی گیا، اور اگر نبوت ملی تو مرزا قادیانی کو، اور آگے نبوت آپ چلاتے نہیں، اس لیے نہیں چلاتے کہ آپ مرزا قادیانی تک، میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، بلکہ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک مرزا قادیانی آخری نبی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے تو مرزا کو 100 سال آگے چلائیں نا، آگے بتائیں کہ کس کو آپ نبی، 10-12 بندوں نے نبوت کے دعوے، آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا، تو یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ قادیانی ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم ان کو مسیح مانتے ہیں، مہدی نہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ اس لیے میں قادیانی سے بھی درخواست کروں گا اور مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ مسلمانوں سے، مرزائیوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنا لٹریچر، مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، اپنے دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے لیے کیا مشکلیں پیدا کر گیا، ان کو بتایا کچھ تھا، اندر سے کچھ اور چیز نکلی۔ یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ کبھی آپ کا رہنما نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ دیکھیے آپ خود لٹریچر پڑھیں، خود اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، یہ سب کو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو لٹریچر، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کتابیں، یہ خود پڑھیں، ان کو بتائیں، آگے لوگوں کو دکھائیں، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ ہماری بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، کوئی ہمارا ایمان نہ لوٹ سکے، ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ مرتد نہ ہو جائے، کوئی بھائی ہمارا جو قادیانی ہو کے اپنا ایمان کی دولت نہ گنوا بیٹھے۔ تو لہٰذا جب تک آپ اپنے گھروں میں یہ لٹریچر، یہ کتابیں، یہ پمفلٹ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ تحفظ ختم نبوت کے کام کو جو ہے، آپ کو جو فرض آپ پہ بنتا ہے، آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ لٹریچر پڑھیں، تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کسی قسم کے لٹریچر کی معلومات کی ضرورت ہو تو ویب سائٹ پہ اینٹی قادیانیت کئی ویب سائٹس موجود ہیں، پاکستان میں بے شمار ادارے کام کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ، گوگل پہ جا کے، انٹرنیٹ پہ ہماری معروف ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ ختم نبوت کے موضوع پہ بہت کتابیں پڑھی ہیں، www.theprophethood.com، theprophethood.org، یہ 2-3 ویب سائٹس ہیں، ان پہ جائیں، کتابیں دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے حد اس میں مفید معلومات پائیں گے۔